الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے حدیث نمبر 102 یہ ہم نے مکمل کی تھی، اور آج ہمارے پاس حدیث نمبر 103 ہے، جس سے ہم آغاز کریں گے احادیث کے پڑھنے کا۔ تو یہ حدیث جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القلب کریشۃ بأرض فلات یقلبها الریاح ظہرا لبطن، رواہ احمد۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل القلب دل کی مثال، یعنی مراد انسان کا دل ہے۔ کریشتن، ریشہ جو ہے یہ ریشن، اس کی جمع ریشن آتی ہے اور یہ مفرد ہے، ایک پر، اور اگر زیادہ پر مراد لینے ہوں تو پھر آتا ہے ریشن۔ تو ریشن جمع ہے اور ریشتن اس کی مفرد ہے، تو مراد یہاں ایک پر ہے، یعنی مومن کے یا انسان کے دل کی مثال اس پر کی مانند ہے، بِأَرْضٍ فُلَاتٍ، جو کہ ایک خالی چٹیل میدان کے اندر، صحرا کے اندر۔ فلات جو ہے ایسی سرزمین کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی آباد کاری نہ ہو، گنجان علاقہ، بالکل ویران بیابان علاقہ ہو، جس میں آبادی، درخت، ہریالی، سبزہ کوئی چیز نہ ہو، یعنی صحرائی جو زمین ہوتی ہے اس کو عربی میں فلاح، فلات دونوں طرح بولا جاتا ہے، یہ اس پر لفظ بولا جاتا ہے۔ اور یہ یعنی ہوا کا شدت سے اس پر اثر انداز ہونا بیان کرنا مقصود ہے، تاکہ بیان کیا جائے کہ جب آبادی کے اندر ہوا چلتی ہے تو اس قدر مؤثر اور تیز نہیں ہوتی، اور وہ چیزوں کو اس قدر نہیں پلٹ سکتی جس طرح وہ صحرا کے اندر چلنے سے چیزوں کو الٹ پلٹ کرتی ہے اور ان کو پلٹتی ہے۔ تو یہاں مقصود یہ ہے کہ انسان کا دل بھی بہت شدت سے اور تیزی سے پلٹتا ہے۔ کس طرف پلٹتا ہے؟ خیر سے شر کی طرف، شر سے خیر کی طرف، اسی طرح حق سے باطل کی طرف، باطل سے حق کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متنبع رہنا چاہیے انسان کو۔ تو فرمایا کہ ایسی سرزمین کی مانند ہے جو کہ صحرائی ہو، بالکل خالی ہو، آباد کاری سے گنجان ہو، یقلبها الریاح، پلٹتی ہیں اسے ہوائیں، ریشہ مراد ہے یہاں پر، اسے ہوائیں پلٹتی ہیں، ظہرا لبطن، ظاہر سے باطن کی طرف، ظہرا لبطن، یہاں لبطن الی بطن، یہاں لام بمانا الہ ہے، لام بمانا الہ ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منادی ینادی للایمان، منادی ینادی للایمان ای الی الایمان، یعنی بلانے والا جب وہ بلاتا ہے ایمان کی طرف، نہ کہ ایمان کے لیے، ایمان کی طرف۔ تو اسی طرح یہاں ہے یقلبها الریاح، ہوائیں اس کو پلٹتی ہیں، ظہرا لبطن، ظاہر سے باطن کی طرف، یعنی الٹ پلٹ کرتی ہیں اس کو، اگر سیدھا پڑا ہے تو الٹا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریحن بھی لایا جا سکتا تھا، لیکن ریاحن لانے کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ صحرا کے اندر جب ہوائیں ایک سے زیادہ چلتی ہیں، یعنی ان کے رخ مختلف ہوتے ہیں، ان کے رخ مختلف ہوتے ہیں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کیونکہ ایک ہی طرف اگر ہوا چلے تو شاید اس قدر وہ پلٹے نہ کھائے، کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ ریاح ہے، ہوائیں ہیں، اور جو مخالف سمت چلتی ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ان کے دوسری بات یہ ہے کہ صحرا کے اندر ہے، تو اس کا مطلب بہت تیزی سے وہ الٹ پلٹ ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، ظاہر سے باطن کی طرف اور باطن سے ظاہر کی طرف۔ اسی طرح ہی انسان کا دل بھی ہے، اسی طرح بھی انسان کا دل ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ دین پر اگر انسان ثابت قدم ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت اور اللہ کا خاص فضل ہے، اس پر اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مومن پر، مسلمان پر یہ واجب ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دین پر استقامت کا سوال کرتا رہے اور اس کی دعا کرتا رہے۔ اور اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ مومن کا دل انتہائی کمزور ہے، مومن کا دل یا کوئی بھی انسان ہو، اس کا دل انتہائی کمزور ہے، اس قدر کمزور ہے کہ اس پر یہ ہواؤں سے مراد یہاں شبہات ہیں، وسوسات ہیں، اور شہوات ہیں، خواہشات ہیں، شیاطین ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوائیں ہیں جو مومن کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔
جو مومن یا انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہاں ہواؤں سے مراد کیا ہے؟ ہواؤں سے مراد خواطر ہیں، وہ خیالات ہیں، وسوسات ہیں، وہ شیاطین ہیں، وہ شبہات ہیں، وہ خواہشات اور شبہات، یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو پھیر دیتی ہیں حق سے باطل کی طرف، اطاعت سے معصیت کی طرف، خیر سے شر کی طرف، اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر اس چیز کی طرف تنبیہ ہے کہ دل کے پلٹنے اور دل کے پھر جانے سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ کوئی بندہ اس امن میں نہ رہے کہ مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، ایسے ہے ویسے ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ دل کے پھر جانے پہ ڈرتے رہنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے کہ دل کبھی بھی خیر سے شر کی طرف اور حق سے باطل کی طرف پھر سکتا ہے، لہذا اس پھرنے سے پہلے پہلے خیر کی طرف سبقت لے جانی چاہیے اور کثرت سے خیر کے اعمال کرنے چاہیے، اور جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی، حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ وعن علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد، اس وقت تک مومن بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک، فرمایا حتی یؤمن باربعین، حتیٰ کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان لانے والا ہو جائے۔ جب تک وہ 4 چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ فرمایا یشہد اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت دے یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وانی رسول اللہ، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، چونکہ قائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو مراد وہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بعثنی بالحق، کی بھیجا ہے مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق کے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے اور جو کچھ آپ لائے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، اور وہ موت پر ایمان رکھے۔ موت پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے؟ موت پر تو کافر کا بھی ایمان ہے اور دہریے کا بھی ایمان ہے، سب لوگ موت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ یہاں سر یہ کہ موت پر ایمان سے، اللہ کی طرف سے ہے نا، سر مطلب یہ جب ایک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب آتی ہے۔ آپ بتائیں، ایک ایک بتائیں، آپ بتائیں آمنہ۔ جی سر، وہ جو غیر مسلم ہے ان کے بھی ایمان تو ہے کہ موت آتی ہے، لیکن وہ اس کو نیچرل پروسیس سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ جو موت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کا یہ بھی ایمان ہوتا ہے کہ میں بعد میں موت کے بعد پھر سے اٹھایا جاؤں گا اور مجھے اس پہ جزا و سزا کا بھی معاملہ میرے ساتھ پیش آئے گا، جبکہ جو دیگر غیر مسلم ہوتے ہیں ان کا یہ جزا و سزا والا اور دوبارہ اٹھائے جانے والا کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، احسنتی۔ آپ بتائیے تحریم صاحبہ، آپ کے پاس بھی کوئی اضافہ ہے اس پر یا سیم یہی آپ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی سر، یہی میں بھی کہنا چاہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل رائٹ، ایسے ہی ہے۔ تو موت پر ایمان سے مراد یہ نہیں کہ موت جو ہے وہ واقع ہوتی ہے اور حق ہے، اس میں تو سب کا ایمان ہے، لیکن اس پر ایمان رکھنا کہ موت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ موت جو ہے یعنی اس کا جو ہے وہ واقع ہونا یہ حقیقت ہے، اور اس موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، والبعث بعد الموت، اور اٹھایا جانا موت کے بعد، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے بعد حشر اور حساب اور میزان پر بھی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھایا جانا۔ بعث کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اٹھانا، ٹھیک ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد شدت حرکت بھی ہے، شدت حرکت بھی اس سے مراد ہے لغوی اعتبار سے، تو مراد یہاں اٹھایا جانا ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس چیز پر ایمان رکھتا ہے کہ قیامت کو اٹھائے جائیں گے، لیکن ان بدنوں میں نہیں، جو ہمارے بدن ہیں دنیا میں، ہماری جو باڈی ہے اس وقت دنیا میں، اس باڈی میں نہیں بلکہ ایک نئی باڈی اللہ دے گا، اس کے اندر اٹھائے گا، تو کیا خیال ہے ایسا شخص بعث بالیوم الاخر پر، بعث بعد الموت پر ایمان رکھنے والا ہے؟ یعنی ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی باڈی جو ہماری دنیا کے اندر ہے یہی قیامت کو ہوگی اور اسی میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اٹھائے گا تو صحیح، میرا اس پر تو ایمان اور یقین ہے، لیکن وہ نئی باڈی ہوگی، نیا جسم ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو کیا خیال ہے ان دونوں میں سے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ دونوں صحیح ہیں؟ ہاں جی سر یہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ والی باڈی نہیں ہوگی، وہ ٹھیک نہیں کہتا۔ جی، کیونکہ اس کے اندر، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت میں شک ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال میں شک ہے، یعنی گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس باڈی کو یہی تو انکار کرنے والوں نے انکار کیا تھا
کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ایک جو ہے وہ مشرک آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور بسیدہ ہڈی کو بورتا ہوا اس کو لے کر آیا، کہتا ہے کہ یہ اس بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، کہ نبی فرما دیجئے کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ اس کو اٹھایا۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس باڈی میں اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو اٹھانے پر قادر نہیں بلکہ نئی باڈی دے گا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کے اندر شک ہے، اور یہ بھی حقیقت میں انکار ہے، یہ بھی حقیقت میں انکار ہے، اور یہ بھی گمراہی ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ بالکل اللہ اٹھائے گا نہیں، بس دنیا میں گل سڑ جائیں گے، اور بس وہ جیسے وہ پنجابی میں مثال بھی دیتے ہیں، یہ جہان میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، تو یہ تو باطل نظریہ اور عقیدہ ہے۔ قیامت کو اللہ تعالیٰ قیامت کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، اور انہی بدنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ جب انسان مٹی میں چلا جاتا ہے قبر میں تو گل سڑ جاتا ہے، سوائے اس ہڈی کے بنی آدم کی، انسان کی وہ ہڈی جو اس کی پشت کے بالکل اوپر ہوتی ہے، معمولی سی ریڑھ کی آخری ہڈی کا حصہ، وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ اس سے قیامت کو انسان کو زندہ کر کے اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ اور اس پر ہم نے 4 قسم کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے قرآن سے، عقلی دلائل، وہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوں گے۔ والبعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے، اور حشر اور حساب اور میزان پر بھی بھی یقین ہونا چاہیے۔ وَيُؤْمِنُ اور وہ ایمان لائے بالقدری، تقدیر پر، یعنی جو کچھ بھی جہان کے اندر چل رہا ہے یا واقع ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ تمام تغیرات اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قضاء اور اس کے قدر سے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو ان 4 چیزوں پر اگر ایمان ہوگا تو آدمی مکمل مومن اور ایمان والا کہلائے گا۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر شک ہے تو حقیقت میں وہ انسان جو ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اس پر ایک سوال بنتا ہے، اور سوال یہ بنتا ہے کہ قدری، تقدیر کو جھٹلانے والا، کیا وہ کافر ہے؟ تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو ایک انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بندوں کے افعال اور یہ اقوال یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نہیں ہے، بلکہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں، بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں، تو اگر تو وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت نہ ہو، یہ بات توجہ سے سن لیں، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، حتیٰ کہ بندوں کے افعال بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہیں، تو اس وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے تاکہ اللہ کی طرف شر کی نسبت نہ ہو، یعنی بندے جو گناہ کرتے ہیں، بدکاری، فحاشی، جو بھی برے کام کرتے ہیں، وہ اس ڈر سے اللہ کی طرف کہیں نسبت نہ ہو جائے، وہ انکار کر رہا ہے تقدیر کا، تو یہ کافر نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہے، اس کا ارادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنزیہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک قرار دینا ہے ہر قسم کے عیب سے۔ اب یہ ایک غلطی جس میں واقع ہو رہا ہے، تو یہ گناہ گار تو ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے باہر ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال پر قادر نہیں ہے، اور وہ اللہ کی مشیت سے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے لکھے نہیں ہوئے، بندے جب کرتے ہیں تو بعد میں اللہ کو علم ہوتا ہے والعیاذ باللہ، تو یہ کفر ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، اگر تو اللہ کی تنزیہ مقصود ہے تو پھر اگر وہ تقدیر میں شک کرتا ہے تو پھر تو وہ کافر نہیں، پھر وہ گناہ گار ہے لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی کمال قدرت میں شک کرتے ہوئے وہ یہ بات کر رہا ہے تو پھر اس کے کفر میں کسی قسم کا جو ہے وہ شک نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر ایک تو موت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہونے اور اس کے حق ہونے پر یقین ہونا چاہیے، اور دوسرا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کو مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اور حساب ہوگا، حشر ہوگا، میزان ہوگا، یہ سب چیزیں، اور اسی طرح دنیا میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی قدرت اور اس کے قضاء اور قدر سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حبر الامہ مفسر القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صنفانی من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب المرجیۃ والقدریۃ، رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ صنفانی ای نوعانی، صنفان کا معنی نوعانی، 2 انواع، 2 قسمیں ایسی ہیں، من امتی میری امت میں سے۔ امت 2 طرح کی ہے، ہم نے پہلے اس پہ شاید بات کی تھی، امت 2 طرح کی ہے، ایک امت اجابہ ہے اور ایک امت دعویٰ ہے۔
امت دعویٰ سے مراد تمام اس امت کے لوگ ہیں، وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، بدھ مت ہوں، مجوسی ہوں، جو بھی اللہ کے نبی کی دعوت کے مخاطب ہیں، جو بھی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے مخاطب ہیں، وہ سارے امت دعویٰ ہیں۔ لیکن جنہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے کلمہ پڑھ کے، وہ امت اجابہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے وہ گمراہی پر ہیں یا حق پر ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہیں تو وہ امت اجابہ میں ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ میری امت میں دو انواع، دو قسمیں ایسی ہیں، لیس لہما، نہیں ہے ان دونوں کے لیے، فی الاسلامی، اسلام میں، نصیب، کوئی کسی قسم کا حصہ، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ المرجیہ مرجیہ ہیں، والقدریہ اور قدریہ ہیں۔ یہ دو گروہ ہیں۔ مرجیہ جو ہیں یہ ارجاء سے ہے، ارجع یرجع، ارجاء کا معنی مؤخر کر دینا، لیٹ کر دینا، پیچھے کر دینا۔ تو ان کو مرجیہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ اعمال کو ایمان سے پیچھے سمجھتے ہیں، اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان یا تو صرف اقرار کا نام ہے، یا اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے، عمل اس میں شامل نہیں۔ جبکہ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان تینوں چیزوں کو شامل ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل کر کے دکھانا، یہ تینوں چیزوں پہ القول و عمل، قول القلب واللسان، عمل القلب واللسان والجوارح۔ تو جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک ایمان نہیں ہوگا۔ جبکہ مرجیہ کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ ان کو مرجیہ اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ یہ اعمال کو ایمان سے خارج کرتے ہیں، اعمال کو ایمان سے خارج۔ اور اصل لغوی اعتبار سے عربی میں ارجع یرجع کا معنی ہوتا ہے کسی کو پیچھے کر دینا۔ تو چونکہ یہ عمل کو ایمان سے پیچھے سمجھتے ہیں اور ایمان میں سے نہیں سمجھتے، اس وجہ سے ان کو مرجیہ کہتے ہیں۔ اور مرجیہ دو طرح کے ہیں، غلات یعنی غالی مرجیہ اور مرجیۃ الفقہاء۔ غالی مرجیہ سے مراد جہمیہ ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایمان صرف دل کی معرفت کا نام ہے، یعنی جس نے دل میں پہچان لیا کہ اللہ ہے وہ مومن ہے۔ اس طرح تو فرعون بھی مومن ہے، اس طرح تو سارے پھر مومن ہیں۔ فرعون بھی مان گیا تھا، قرآن کریم میں وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، کہ انہوں نے بظاہر زبان سے انکار کر دیا لیکن دل سے وہ مان گئے تھے کہ موسیٰ حق پر ہے۔ فرعون بھی مانتا تھا، کیونکہ جو ہے وہ اس نے کہا تھا یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کہ اے حامان میرے لیے محل بناؤ تاکہ میں دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ ہے کہ نہیں۔ بڑا بیوقوف آدمی تھا یہ فرعون، کہ اپنے آپ کو الہ بھی کہتا تھا، رب بھی کہتا تھا، اور شک بھی ہے اس کو کہ ہے کہ نہیں۔ یعنی اگر تم واقعی رب ہو تو تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ الہ ہے کہ نہیں۔ یعنی اتنا بیوقوف آدمی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ایسی بیوقوفانہ حرکتیں جو ہے وہ ظاہر کرواتا ہے تاکہ یہ خود ہی اپنے آپ میں جو ہے وہ بدنام ہو جائے۔ یعنی خود اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، انا ربکم الاعلی، اور خود یہ کہہ رہا ہے کہ اے حامان میرے لیے محل بناؤ، ایک بلند اونچا مینارہ بناؤ تاکہ میں اس پہ چڑھ کے جا کے دیکھوں کہ کیا موسیٰ کا الہ ہے یا موسیٰ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم الہ ہو ہی نہیں، تم رب ہو ہی نہیں۔ اگر رب ہو تو تمہیں پتہ ہو کہ موسیٰ کا الہ ہے کہ نہیں، تمہیں شک ہی نہ ہو اس بات کے اندر۔ تو ایسی بیوقوفیاں لوگ مارتے رہتے ہیں۔ تو وہ بھی مانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور رب ہے۔ تو اس طرح تو پھر فرعون بھی مومن ہو جائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ ایمان صرف دل سے پہچاننے کا نام ہے۔ لہٰذا یہ جو مرجیہ ہیں دو طرح کے ہیں، غالی مرجیہ جو کہ جہمیہ ہیں، اور مرجیۃ الفقہاء احناف ہیں۔ احناف یعنی بعض احناف کا عقیدہ یہ ہے کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں، اور یہ اہل کوفہ میں سے بعض لوگ تھے جو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتے تھے، اور اہل سنہ نے ان پر رد کیا ہے۔ اعمال ایمان میں سے ہیں، قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر شاہد ہیں، متعدد آیات اس پر شاہد ہیں، جیسا کہ پیچھے ہم اس پر جو ہے وہ بات کر چکے ہیں۔ لا ان اللہ لا یضیع ایمانکم کا معنی ای صلاتکم، قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نمازوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان کا لفظ نماز کے لیے بولا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں کہ اعمال ایمان میں سے ہیں، اور اسی طرح قرآن کریم اللہ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ عمل ہے نا، قرآن پڑھنا عمل ہے، قرآن سننا عمل ہے، تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ قدریہ سے مراد تقدیر کو جھٹلانے والے، قدریہ سے مراد تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہیں، اور بندے اپنے ارادے اور مشیت سے جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کے افعال پر کوئی ارادہ اور قدرت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی انکار کر دیتے ہیں ان میں سے غالی جو ہیں، اور بعض اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ بندوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے خارج مانتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون،
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں بھی اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا۔ جب انسان کے اندر فیل کرنے کی صلاحیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اصل خالق تو وہ ہوا نا، نہ کہ اصل انسان اپنے افعال کا خالق ہے۔ انسان اپنے افعال کا فاعل ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں کے مطابق کرتا ہے تو اصل اس کے فعل کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہوگی۔ اور اللہ کی مخلوق کے اندر اگر کوئی مخلوق جو ہے وہ برا کام کرتی ہے تو وہ اللہ کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہی، وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہی ہے وہ مخلوق، ٹھیک ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا وقال ھذا حدیث غریب، اور کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ غریب ہے۔ حدیث کی سند ضعیف ہے، حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ اس میں نزار بن حبان الاسدی راوی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ اسی طرح اس میں نزار کا بیٹا علی وہ بھی ضعیف ہے۔ تیسرا اس کے اندر قاسم بن حبیب راوی ہے جو کہ کوفی ہے، لین الحدیث ہے۔ لہذا حدیث میں 3 علتیں ہیں جس کی بنیاد پر حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، وہ جو ہے وہ عمل کو ایمان سے خارج کرنے کا عقیدہ ہو یا پھر تقدیر کو جھٹلانے کا عقیدہ ہو، یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کا صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور سلف صالحین کے ہاں تصور بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ، میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یقول ہوا فرما رہے تھے، یکون فی امتی، ہوگا میری امت میں خسف دنسایا جانا، یعنی زمین میں دنسایا جانا، و مسخ اور صورتیں مسخ کیا جانا، یعنی میری امت میں خسف اور مسخ ہوگا۔ خسف کا معنی دنسایا جانا، مسخ کا معنی صورت بدل دیا جانا، یعنی اصل صورت سے کبھی صورت کی طرف۔ مسخ کا معنی کیا ہے؟ مسخ یمسخ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بدل دینا، مسخ کر دینا، یعنی اس کی اصل صورت سے اس کو کبھی صورت کی طرف منتقل کر دینا۔ تو کسی چیز کا اپنی اصل صورت سے اس سے زیادہ بدتر صورت میں منتقل ہو جانا اس کو کہتے ہیں مسخ۔ تو خسف ہوگا زمین میں دنسایا جانا، اور مسخ کا معنی شکل و صورت کا کبھی صورت میں بدل دیا جانا۔ وَذَلِكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ، اور یہ تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا، یعنی یہ دونوں جو کام ہیں، دنسایا جانا اور مسخ کر دیا جانا، صورت کا بدل دیا جانا، یہ تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ اچھا، فرق کیسے کریں گے ہم؟ اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما یخشى الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یجعل اللہ صورتہ صورت حمار او یحول اللہ راسہ راس حمار، کہ جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے، سبقت لے جاتا ہے امام سے، اس کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو جو ہے وہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے، یا اس کی صورت کو اللہ گدھے کی صورت نہ بنا دے۔ تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم سر، یہاں پر تو مطلب اس کا انسان کے فعل سے تعلق تو نہیں ہے کہ انسان خود اپنی مطلب صورت میں تبدیلی واقع کرے گا؟ تو وہ دونوں صورتوں میں نہیں ہے، دونوں صورتوں میں نہیں ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا نا، کہ اللہ تعالیٰ ڈرایا گیا نا کہ امام کی مخالفت نہ کی جائے۔ فرق یہ ہے کہ اس میں اجتماعی ہوگا اور اس میں انفرادی ہوگا، اس میں اجتماعی ہوگا اس میں انفرادی ہوگا، یعنی وہ جزوی ہے، کسی آدمی کا ہو سکتا ہے ایسے ہو جائے، لیکن اس میں خبر ہے، اس میں ڈرایا گیا ہے، اس میں خبر ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں، اس میں کلام ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث اپنے تمام طرق اور شواہد کی بنیاد پر حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن بعض دوسرے علماء نے اسے ضعیف کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ابو صخر حمید بن زیاد راوی ہے جس میں کلام ہے، رشدین بن سعد راوی ہے جس میں کلام ہے، رشدین بن سعد المصری، اس میں کلام ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ حدیث کے اور بھی شواہد اور مطابعات ہیں، لہذا حدیث حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر حدیث ضعیف ہو تو پھر تو ہمیں اس کی توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر حدیث جو ہے وہ صحیح ہو تو پھر یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تنبیہ اور متنبہ کرنا ہے ان لوگوں کو جو تقدیر میں شک کرتے ہیں، جو تقدیر میں شک کرتے ہیں، کیونکہ تقدیر میں شک حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت اور اس کی صفات میں شک ہے، اور اس کی صفات اور اس کے علم میں شک ہے، اور علم میں شک قدرت میں شک ہے، صاف ظاہر ہے، تو ایک سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار اس میں لازم آتا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ، اور اسی طرح اللہ کی طرف نقص کی نسبت ہوتی ہے، تو اس مناسبت سے یہ وعید سنائی گئی ہے، واللہ اعلم۔
اچھا اس کے بعد اگلی حدیث ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ جو ہیں یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے، یہ اس امت کے مجوسی ہیں، یہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ ان مرضوا فلا تعودوهم، اگر وہ بیمار ہو جائیں، مرض یمرض کا معنی ہوتا ہے بیمار ہونا، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، ان مرضوا اگر وہ بیمار ہو جائیں، فلا تعودوهم ان کی عیادت نہ کرو، ان کی تیمارداری نہ کرو، وان ماتوا اگر مر جائیں، فلا تشهدوهم تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، فلا تشهدوهم کا معنی ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ رواہ احمد و ابو داود، اسے احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند میں بھی کلام ہے، اور راجح قول کے مطابق حدیث کی سند حسن ہے۔ اس میں عبدالعزیز بن ابی حازم المدنی راوی ہے جو صدوق درجے کا ہے، اور صدوق درجے کے راوی کی روایت حسن ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی الا کہ اس کی مطابقت مل جائے، اور مطابقت ملنے سے پھر وہ حسن کے درجے سے صحیح کے درجے تک منتقل ہو جاتی ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کو مضبوط تقویت دینے سے وہ اس کا درجہ جو ہے وہ حسن سے صحیح تک جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اصل میں جو حسن ہے وہ یعنی جب اس کے طرق زیادہ ہو جائیں تو وہ صحیح لغیری ہوتی ہے، صحیح لغیری ہی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو حسن لذاتی ہی اذا تعددت طرقہ، اذا تعددت طرقہ، وہ حسن لذاتی ہی حدیث کے جس کے طرق متعدد ہو جائیں اس کو صحیح لغیری کہتے ہیں، اس کو صحیح لغیری کہتے ہیں۔ اور حسن لذاتی ہی وہ حدیث ہوتی ہے جس کے راوی سارے عادل ہوں، اور سارے کے سارے عادل ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں سے کوئی ایک راوی یا سارے خفیف و ضبط ہوں، ان کا ضبط یعنی حافظہ تھوڑا کمزور ہو، باقی سب ٹھیک ہے، باقی سارے شرطیں صحیح والی ہیں، لیکن ضبط اس کا جو ہے یعنی حفظ اس کا تھوڑا کمزور ہو، خفیف ہو لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ اس کے اندر وہ غلطیاں کرتا ہو۔ تو یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں حسن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسن لذاتی ہی۔ حسن لغیری ہی اصل میں ضعیف حدیث ہوتی ہے، حسن لغیری ہی ضعیف حدیث ہوتی ہے، جب اس کے طرق زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن لغیری تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی محدثین کے یہاں شرطیں ہیں، اس کو لینے کی سیدھی چپ کر کے نہیں لے لی جائے گی، بلکہ اس کے اندر شرطیں ہیں کہ راویوں کا ضعف زیادہ شدید نہ ہو، اور بھی اس کے علاوہ کئی شرطیں ہیں جو آپ انشاءاللہ اصول حدیث کے اندر پڑھیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں وہ مجوسی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیسے مجوسی ہیں؟ ہاں جی، یعنی ان کو مجوسی کیوں کہا گیا؟ مجوسی کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، سر انہوں نے مختلف چیزوں کے لیے ڈفرینٹ خدا بنائے ہوتے ہیں، آئی تھنک۔ کیسے کیسے؟ سر یہ آنکھ کی پوجا کرتے ہیں؟ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں معبود کا، الہ کا تصور کیا ہے؟ اگر آپ وہ جانتے ہیں تو آپ سمجھ سکیں گے یہ مسئلہ، نہیں تو آپ نہیں سمجھ سکتے اس طرح۔ سر آئی تھنک وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا نے آگے ڈیوائیڈ کیے ہوئے کام، مختلف ذمہ داریاں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اہل مکہ بھی یہ کہتے تھے اور بھی کئی کہتے تھے، لیکن مجوسیوں کا عقیدہ باقیوں سے کچھ منفرد ہے تھوڑا، معبود کے بارے میں، الہ کے بارے میں۔ وہ کیا ہے اصل میں، وہ آپ سمجھ لیں گے نا تو آپ یہ قدریہ جو معتزلہ ہے ان کا عقیدہ بھی سمجھ لیں گے، آپ کو تشبیہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیسے مجوسی ہیں قدریہ۔ سر انہوں نے میرے خیال میں وہ شر کا خدا اور خیر کا اس کا تو نہیں کیا ہوا، اچھائی کا بالکل ایسے برائی کا لگا لگا کیا۔ سارے شروع ہو گئے ہیں باری باری، ایسے نہیں ایسے نہیں۔ ہاں تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ دو الہوں کا تصور رکھتے ہیں، ایک الہ الخیر اور ایک الہ الشر۔ وہ کہتے ہیں کہ خیر کا الہ اور ہے اور شر کا الہ اور ہے، یعنی اگر کوئی خیر کا کام ہو تو نور کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ نور جو ہے یعنی روشنی اور نور، اس وجہ سے وہ سورج، چاند، ستاروں اور آگ کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ وہ نور ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظلمات اور تاریکی سے بڑے چالو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلمات اور تاریکی جو ہے یہ الہ الشر ہے، لہذا۔ اچھا اب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں، جو یہ ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں، معتزلہ یعنی قدریہ، وہ کیسے یہ دو چیزوں کا تصور رکھتے ہیں؟ اچھا یہ کیسے جو ہیں قدریہ جو ہیں ان کی تشبیہ کیسے ان کے ساتھ ہوتی ہے؟ وہ اس اعتبار سے کہ یہ باقی تو ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن بندوں کے افعال کا خالق بندوں کو مانتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بندوں کے افعال کا بھی خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو اس طرح تو پھر جو بندے گناہ کرتے ہیں، شر کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، اس کی اضافت اللہ کی طرف ہو جائے گی،
لہذا انہوں نے بھی ان کی طرح، انہوں نے بھی اس وجہ سے دو الہوں کا تصور رکھا، الہ الخیر اور الہ الشر، یعنی جو نور ہے وہ الہ الخیر ہے اور جو ظلمات ہیں وہ الہ الشر ہے، تاکہ الہ الخیر کی طرف شر کی اضافت نہ ہو، نسبت نہ ہو۔ تو سیم انہوں نے بھی ایسا کیا، قدریہ نے بھی، انہوں نے بندوں کے افعال کو اللہ کی مخلوق سے نکال دیا، انہوں نے کہا بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں، اس ڈر سے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ بندوں کے افعال کا خالق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، تو جب بندہ کوئی گناہ کرے گا، برا عمل کرے گا، تو اس کی اضافت اللہ کی طرف ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندے کے اندر صلاحیت رکھ دی ہے، اب یا تو بندہ مجبور ہو، اپنے اس کے پاس ارادہ اور اختیار نہ ہو، تو پھر تو چلے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ کروا رہا ہے، لیکن جب بندہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے یہ کر رہا ہے تو پھر اللہ کی طرف شر کی اضافت نہیں ہوگی۔ ہم کہیں گے کہ اللہ نے چونکہ اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، قدرت رکھی ہے اس فعل کو کرنے کی، تو خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ لیکن اب مخلوق کے اندر جو ہے وہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس مخلوق کی طرف سے ہوتی ہیں، اب یہ تو نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہیں، تو اس مناسبت سے ان کو مجوسیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ یہ بندوں کے افعال جو ہیں ان کو اللہ کی مخلوق سے خارج مانتے ہیں اور باقی سب چیزوں کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ جیسے وہ الہ الخیر اور الہ الشر کا تصور رکھتے ہیں، ایسے یہ بھی بندوں کے افعال کو اس وجہ سے اللہ کی مخلوق سے خارج کر دیتے ہیں کہ کہیں شر کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف نہ ہو۔ یہ جو حدیث ہے کہ یہ امت کے مجوسی ہیں عبداللہ ابن عمر کی، ہم نے کہا کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کو جھٹلانا یہ مجوسیوں کا عمل ہے، تقدیر کو جھٹلانا یہ مجوس کا عمل ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس بارے میں وعید وارد ہوئی اور بسا اوقات انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت ہم نے پیچھے جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اہل بدعت ہیں ان کی تیمارداری اور ان کے جنازوں میں جانا، اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہاں اگر ان کی تیمارداری اور ان کے جنازے میں شریک ہونے میں کوئی مصلحت ہو تو پھر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صاحب نے یہودی بچے کی تیمارداری کی تھی اور آپ کے جانے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور آخری وقت میں اسے کلمہ نصیب ہو گیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام خوشی خوشی اس کے گھر سے نکلے اور اپنی ران پر آپ ہاتھ مارتے جا رہے تھے، آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی نجاہ من النار، کہ اس ذات کی تمام تعریفات ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تو اگر کوئی شرعی مصلحت ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی کی بدعت ایسی بدعت ہو جو بدعت مکفرہ ہو، تکفیر تک لے جاتی ہو، کفر تک لے جاتی ہو، تو اس کی نماز جنازہ تو پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو پھر اس میں مصلحت کو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجالسوا اہل القدر، نہ تم بیٹھو، لا تجالسوا کا معنی نہ تم بیٹھو، یعنی مجلس اختیار کرو، اہل القدری، اہل قدر یعنی تقدیر کو جھٹلانے والوں کے ساتھ، ولا تفاتحوہم، اور نہ تم تفاتحوہم کے کئی معنی کیے گئے ہیں، یہ توجہ کے ساتھ آپ سن لیں۔ تفاتح، فاتح یفاتح، فاتحتن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، قرآن کریم کے اندر بھی یہ استعمال ہوا ہے، ربنا افتح بیننا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، تو وہاں مراد یعنی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، ربنا افتح کا معنی احکم بیننا، ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، تو کبھی اس کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، کبھی اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی ان سے باس مباحثہ نہ کرو، ان سے باس مباحثہ نہ کرو، کہیں تمہیں شبے میں واقع نہ کر دیں، ان سے مناظرہ نہ کرو، جو قدریہ تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں ان سے مناظرہ نہ کرو کہ کہیں تمہیں وہ شبے میں واقع نہ کر دیں، تمہیں کہیں شبے میں واقع نہ کر دیں اور تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے فیصلے ان کے پاس لے کر نہ جاؤ، اپنے فیصلے جو ہیں وہ ان کے پاس لے کر نہ جاؤ، یعنی ان سے اپنے فیصلے نہ کرواؤ۔ تو بہرحال دو معنی علماء نے کیے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ان کی طرف اپنا فیصلہ لے کے نہ جاؤ، یا پھر یہ ہے کہ آپ ان سے مناظرہ اور باس مباحثہ نہ کرو، کہیں تمہیں وہ شبے میں واقع نہ کر دیں اور تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں، اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر میں ان کی طرح شک کرنے والے نہ بن جاؤ۔ لیکن یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند میں حکیم بن شریک راوی ہے یا شریک راوی ہے جو مجہول ہے، مجہول راوی ہے، لہذا حدیث کی سند میں کلام ہے اور حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تقدیر جو ہے وہ اس کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا یہ قابل مذمت عمل ہے، اور کبھی کفر تک اور کبھی کبیرہ گناہ تک جو ہے وہ انسان کو لے جاتا ہے۔
وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ستتن، 6 قسم کے لوگ، ستتن 6 قسم کے لوگ، لعنتہم، ان پر میں نے بھی لعنت کی، ولعنہم اللہ، اور ان پر اللہ کی بھی لعنت۔ اچھا، یہاں لعنتہم ولعنہم اللہ، یہ یا تو انشاء ہے یا خبر ہے، یا انشاء ہے یا خبر ہے، یعنی یا خبریہ ہے یا انشائیہ ہے، یہ جملہ یا خبریہ ہے یا انشائیہ ہے۔ اگر تو یہ انشائیہ ہو تو پھر ان پر بد دعا ہے، نبی کی طرف سے ان پر بد دعا ہے کہ 6 قسم کے لوگوں پر میری بھی لعنت ہو اور اللہ کی بھی لعنت ہو، یا پھر یہ بمانہ خبر ہے، یعنی 6 قسم کے لوگوں پر میں نے بھی لعنت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی لعنت کی ہے، یعنی ایک تو بد دعا مراد ہے اور ایک خبر مراد ہے، دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی یا بمانہ یہ انشائیہ ہوگا جملہ یا پھر خبریہ ہوگا۔ اگر انشائیہ ہوگا تو پھر بمانہ دعا کرنا ان پر کہ ان پر میری بھی لعنت ہو اور اللہ کی بھی لعنت ہو، یا پھر یہ ہے کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے بھی لعنت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی لعنت کی۔ اور لعنت کا معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو دور کر دینا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو دور کر دینا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کرے، اور یہ بہت بڑی بد دعا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے۔ فرمایا وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، ساتھ آپ نے متنبع بھی کر دیا، اور ہر نبی کی جو دعا ہے، بد دعا ہو یا دعا، وہ قبول ہوتی ہے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلے نمبر پر فرمایا الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، پہلا شخص وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں کسی قسم کا اضافہ کرتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اضافے سے کیا مراد ہے۔ اضافے سے مراد 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے لفظ میں اضافہ کر دے، یا پھر اس کے حکم میں اضافہ کر دے، یعنی وہ حکم سمجھ رہا ہو جو حکم قرآن میں نہ ہو، یعنی حکم میں اضافہ کر دے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی ایسی تعویل کرے کہ جو لفظ کے مطابق نہ ہو، ایسی تعویل اور ایسی تفسیر کر رہا ہو کہ جس کی اس لفظ میں گنجائش موجود نہ ہو، ایسی تعویل اور ایسی تفسیر کرے کہ جس کی اس لفظ کے اندر گنجائش موجود نہ ہو۔ جیسے مثلا اللہ تعالیٰ کے ید سے مراد قوت لینا، اللہ تعالیٰ کی صفات کی جیسے لوگ تعویل کرتے ہیں، یا اہل بدعت جیسے قرآن کریم سے اپنی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے باطل تعویلات کر کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اگرچہ حدیث کی سند میں کلام ہے، لیکن حدیث کا معنی بالکل درست ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی کلام میں ایسا معنی پیش کرنا کہ جو اللہ اس کے رسول کی مراد نہ ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی جرت کی بات ہے، یہ اللہ پر بہتان، رسول پر بہتان بازی ہے۔ والمکذب بقدر اللہ، اور اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، والمکذب بقدر اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، یہ بھی اس بد دعا کا مستحق ہے۔ فرمایا والمتسلط بالجبروت، اور قہر اور غلبے کی بنیاد پر یعنی مسلط ہونے والا، اور قہر اور غلبے کی بنیاد پر لوگوں پہ مسلط ہونے والا، یعنی طاقت کے بلبوتے پر، قوت اور قہر اور غلبے کی بنیاد پر لوگوں پہ غالب آنے والا، لوگوں پہ حکومت کرنے والا، لوگوں پہ جو ہے وہ امر اور نہی کو مسلط کرنے والا، جس کو لوگ نہ چاہتے ہیں لیکن وہ زبردستی لوگوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہا ہے، مسلط ہو چکا ہے۔ کیوں؟ لیعز من اضلہ اللہ، تاکہ عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہے، اور ذلیل کرے ان کو جن کو اللہ نے عزت دی ہے، یعنی جو عزت کے مستحق ہیں ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اور جو ذلت کے مستحق ہیں ان کو عزت دینا چاہتا ہے، جو اللہ کے ہاں عزیز ہیں ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ کے ہاں ذلیل ہیں ان کو عزت دینا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے۔ تو یہ مقصود ہے۔ والمتسلط، تسلط یا تسلط کا معنی ہوتا ہے مسلط ہو جانا، تو طاقت کے بلبوتے پر، قوت کے بلبوتے پر کسی پر متسلط ہو جانے والا، تاکہ وہ عزت دے اس کو جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور ذلیل کرے اس کو جس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ والمستحل لحرم اللہ ولحرم اللہ، 2 طرح اعراب پڑھا جائے گا اور معنی دونوں کا مختلف ہوگا، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا یہ معنی۔ یہاں والمستحل لحرم اللہ، لحرم اللہ ولحرم اللہ، 2 اعراب ہیں اور دونوں کا معنی مختلف ہے۔ اور حلال سمجھنے والا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ایک معنی یہ ہے، اگر ہم پڑھیں گے لحرم اللہ،
حرام سے. اور اگر ہم اس کو پڑھیں والمستحل لحرم اللہ، تو پھر اس سے مراد حدود حرم میں کوئی گناہ کا کام کرنے والا. حدود حرم میں یعنی جو حرمین ہیں ان کی حدود کے اندر کوئی حرام کام کا ارتکاب کرنے والا، وہ بھی اللہ اس کے رسول کی لعنت کا مستحق ہے. کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ جگہ اور زمانے کے اعتبار سے بڑا بھی ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے. یعنی کوئی گناہ مخصوص زمانے کے اندر کرنا، مخصوص وقت کے اندر کرنا، وہ اس کی سزا بڑھ جاتی. گناہ ایک ہی رہتا ہے لیکن اس کی سزا بڑھ جاتی. اب حدود حرم کے اندر کوئی نیکی کا کام کرنا، جیسے وہ اجر و ثواب کا باعث ہے اور بہت بڑا اس کا اجر ہے. مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 کے برابر ہے، صاف ظاہر ہے. لیکن اگر کوئی حدود حرم کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی اتنا زیادہ ہوگا. وہ گناہ ایک ہی رہے گا لیکن اس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بہت زیادہ رکھی. یہ مقصود ہے. یا پھر یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال سمجھنے والا، یا اپنے لیے یا لوگوں کے لیے، تو یہ بھی لعنت کا مستحق ہے. والمستحل لحرم اللہ یا لحرام اللہ. اگر لحرم اللہ ہو تو مراد اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینے والا یا سمجھنے والا، یا اگر حرم پڑھے تو پھر اللہ کے حرم کی حرمت کو پامال کرنے والا اور حدود حرم کے اندر کوئی گناہ کرنے والا. والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، اور میری آل میں سے حلال کرنے والا اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. یعنی میری آل میں سے، میری اولاد میں سے ان کے ساتھ ایسا فعل کرنے والا، ایذا دینا، تکلیف دینا جو ان کی تعظیم کے خلاف ہے، جو ان کے حق میں جائز نہیں. یعنی میری آل کو کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچانے والا، جس اذیت کو اللہ نے منع کیا ہے وہ طریقہ اختیار کر کے ان کو اذیت پہنچانے والا، یعنی ان کے ساتھ ایسا فعل کرنے والا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. ایک معنی تو یہ ہے والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، اور حلال سمجھنے والا میری آل میں سے ما اس چیز کو حرم اللہ جسے اللہ نے حرام کیا ہے. یعنی ان کی عزت نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے اور ان کو ایذا دے، ان کو تکلیف دے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے والمستحل من عطرتی، اور میری آل میں سے حلال سمجھنے والا کوئی اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. یعنی میرے خاندان میں سے بھی اگر کوئی اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرتا ہے تو وہ بھی لعنت کا مستحق ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر آل رسول کی کوئی آل رسول میں سے ہو تو جیسے چاہے حلال چیزوں کو حرام کرتا رہے اور حرام کو حلال کرتا رہے، ایسا نہیں ہے. تو جو شخص گناہ کرتا ہے چاہے وہ آل سے کیوں نہ ہو، جہاں سے بھی کہیں ہو، وہ گناہ گار ہی ہے. فرمایا والمستحل، تو اس کے دو معنی. ایک تو یہ کہ میری اولاد میں سے حلال کر لینے والا اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کی، یعنی ان کو اذیت دے قول سے یا فعل سے، یا ان کی تعظیم چھوڑ دے. یا پھر یہ کہ میری اولاد میں سے اگر کوئی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے تو وہ بھی لعنت کا مستحق ہے. والتارک لسنتی، اور میری سنت کو چھوڑ دینے والا، یہ بھی یعنی اس لعنت کا مستحق ہے. والتارک لسنتی، اور میری سنت کو چھوڑ دینے والا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ سنت کو چھوڑنا یا تو کلی طور پہ اسے اعراض کر لینا، یا ان میں سے بعض سنتوں سے اعراض کر لینا، یا پھر یہ ہے کہ سنت کا استخفاف کرنا اور اس کو توجہ نہ دینا. سنت کا استخفاف کرنا اور اس کو توجہ نہ دینا، اس کو اہمیت نہ دینا، نظر انداز کر دینا، کلی طور پہ ترک کر دینا. تو صاف ظاہر ہے کہ چونکہ یہ کافروں کا عمل ہے، کافر اس طرح کرتے ہیں، تو مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کافروں سے مشابہت اختیار کرے اور وہ اللہ کے نبی کی سنت کا استخفاف کرے یا اس کو توجہ نہ دے، اس کو اہمیت نہ دے. تو اس حدیث کے اندر ان سب چیزوں کے بارے میں ڈرایا گیا ہے، متنبہ کیا گیا ہے، جن کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے. حدیث کی سند میں کلام ہے، حدیث کی سند میں جو ہے وہ کلام ہے، اور حدیث کی سند ضعیف ہے. اس کے اندر عبید اللہ ابن عبد الرحمن راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، اور حدیث مرسل ہے. اور یہ مرسل ہے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ تعالی، جو علی زین العابدین ہیں، ان سے مرسل روایت ہے. ان سے مرسل روایت ہے، جبکہ حضرت عائشہ سے یہ جو ہے وہ مرفوع ذکر کی جا رہی ہے. لیکن صحیح بات یہ کہ یہ مرسل صحیح ہے، لیکن مرفوع اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ صحیح سند کے ساتھ مروی نہیں ہے. واللہ عالم. اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے مدخل میں، اور رزین نے اپنی کتاب تجرید الصحاح کے اندر امام رزین نے اسے روایت کیا. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے جی. اگلی حدیث کو روایت کرنے والے مطر بن اقامس ہیں.
مطر بن اقامس السلمی الکوفی، السلمی بنو سلیم سے اور الکوفی کا معنی کوفہ سے تعلق ہے ان کا، اور ان کی صحبت کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں، صحیح بات یہ کہ صحابی ہیں، لیکن ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ مجہول ہے، ان کی تاریخ وفات کب ہوئی کہاں ہوئی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ صحابی ہیں۔ ان سے روایت ہے قالا، انہوں نے کہا قالا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ وہ فوت ہوگا کسی سرزمین میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کی موت کسی علاقے میں لکھ دیتا ہے نا، یعنی اگر کسی کا مرنا بیت اللہ کے اندر لکھا ہوا ہے، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، اگر آپ لاہور کے ہیں فیصل آباد میں اگر لکھا ہوا ہے یا کراچی میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں کوئی ضروری کام پیدا کر دیتا ہے، یہ مطلب ہے اذا قضى اللہ، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے لعبد کسی بندے کے بارے میں ان یموت کہ وہ مرے بارض کسی سرزمین میں، جعل له الیہا حاجتا، تو اللہ اس کے لیے اس میں کوئی ضروری کام پیدا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی حاجت رکھ دیتا ہے وہاں، تو ضروری کام کے لیے جاتا ہے تو وہاں فوت ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں موت لکھی وہاں آئے گی، چاہے وہ ساری زندگی اپنے علاقے سے نہ نکلے، تو جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس کو جانا پڑے گا، اللہ کوئی ایسا ضروری کام پیدا کر دے گا کہ جس کام کی مناسبت سے وہ جائے گا اور وہاں اس کو موت آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کئی بندے ساری زندگی رہتے ہیں لیکن حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کے فوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرنا ہی وہاں لکھا ہوتا ہے، ان کی وفات ہی اللہ تعالیٰ نے بلد الحرام کے اندر یا حرمین کے اندر لکھی ہوتی ہے، تو وہاں جا کے ان کی موت آتی ہے۔ کئی بندے ساری زندگی اپنے علاقے میں ہی رہتے ہیں لیکن کوئی ایسا ایمرجنسی کام پڑتا ہے، کراچی چلے جاتے ہیں، کراچی جا کے فوت ہو جاتا ہے وہ، تو یہ مقصود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ مقدر کیا ہے وہ اسی طرح ہو کر رہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے، اور یہ اشارہ ہے قرآن کی اس آیت کی طرف، اس حدیث میں اشارہ ہے قرآن کی اس آیت کی طرف جو سورہ لقمان میں آیت نمبر آخری 34 آیت نمبر 34، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة فينزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اس کے آخر میں ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں کوئی جان جانتی کہ کس سرزمین میں اس نے مرنا ہے۔ انسان تو اتنا ناقص ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میری موت کا آنی ہے، اور یہاں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے فلاں کہاں ہے، کدھر ہے، کیا کرے گا، میں قسمت بتاتا ہوں، ہاتھ کی لائنیں دے کر بتا دیتا ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں۔ اس بندے کو تو اپنے مرنے کا پتہ نہیں کہ کہاں اس کی موت آئے گی، تو انسان دعوے کرے کہ میں مستقبل کی خبریں جانتا ہوں اور میں یہ کر لیتا ہوں، میں وہ کر لیتا ہوں، انسان انتہائی ناقص اور کمزور ہے۔ تو اس حدیث کے اندر تنبیہ کرنا ہے موت پر، کہ موت پر ہمیں موت سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، اور اطاعت اور نیکی کے کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضا اور اس کی قدرت سے ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضا اور اس کی قدرت سے، کوئی چیز بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، قضا اور تقدیر سے، حتیٰ کہ انسان کا مرنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہاں مرنا ہے اور کیسے مرنا ہے اور کب مرنا ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ تقدیر میں انسان کے لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے، حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، اور یہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں ان بچوں کے بارے میں ہے جو بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں، اور یہ مسئلہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، ذراری المؤمنین، مومنوں کی اولادوں کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے یا کیا آپ فرماتے ہیں؟ قالا، تو آپ نے فرمایا من آبائہم، وہ اپنے آبا و اجداد میں سے، یعنی اپنے آبا و اجداد کے تابع ہیں، اگر ان کے والدین جنت میں جائیں گے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، بلا عمل، بغیر عمل کے جنت میں جائیں گے؟ قالا، تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ بالغ ہوتے تو کیا عمل کرنے والے تھے، اللہ اس کے مناسبت سے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی علم ہے کہ اگر ان کو موقع ملتا بلوغت کے بعد کا اور عمل کرنے کا تو وہ کیا عمل کرنے والے تھے، یہ بھی اللہ کے علم میں۔ اللہ اکبر۔ قل، تو میں نے کہا فذراری المشرکین، تو جو مشرکین کی اولادیں ہیں، یعنی ذراری ذریت ان کی جمع ہے، اور یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، ایک نہیں 2-3 دفعہ گزر چکی ہے باب القدر کے آغاز میں۔ تو قل، تو میں نے کہا فذراری المشرکین، مشرکین کی اولادوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قالا، فرمایا من آبائہم، وہ بھی اپنے آبا و اجداد کے تابع ہیں۔ قل، تو میں نے کہا بلا عمل، بغیر عمل کے جہنم میں۔ قالا، فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہیں، کیا عمل کرنے والے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ کیا وہ بچے جو ہیں مشرکین کی اولادیں کیا وہ جہنم میں ہیں یا جنت میں ہیں، تو ہم نے کہا کہ صحیح بات یہ کہ اس میں توقف اختیار کیا جائے گا، صحیح بات یہ کہ اس میں توقف اختیار کیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل ایمان کی اولادیں تو جنت میں ہیں،
لیکن جو کافر ہیں ان کی اولادیں، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے، چونکہ حدیث مشکل آ گئی ہے نا، تو مشکل حدیث کے اندر پھر ہمیں اگر جمع نہ ہو سکے تو ہمیں ترجیح دینی ہوتی ہے. تو جو صحیح احادیث ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اصل جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جیسے ہم نے پیچھے حدیث پڑھی، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی ینصرانی او یمجسانی، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ اس کے ماں باپ ہیں کہ جو اس کو چاہیں تو یہودی بنا لیں، چاہیں تو مجوسی بنا لیں. تو اس حدیث سے اور بھی کئی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو بچے کافر و مشرکین کے ہیں اصل تو یہ ہے کہ وہ بھی جنت میں ہیں. لیکن ہم نے پیچھے کئی ایک اقوال علماء کے اس حوالے سے پڑھے تھے اور میں نے ذکر کیا تھا کہ راجح موقف اس میں ہی کہ توقف اختیار کیا جائے، توقف اختیار کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ اس نے کیا تعامل کرنا ہے، اور شاید حدیث کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے، حدیث کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا وہ عمل کرنے والے تھے. لہٰذا بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو ان کا امتحان لے گا، اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر وہ اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے تو اللہ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جنت میں اہل جنت کے خادم ہوں گے، اہل جنت کے خادم ہوں گے، ان کی خدمت کریں گے. واللہ عالم، اس مسئلے میں توقف ہی زیادہ بہتر ہے، اس مسئلے میں توقف کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. وعن ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الواعدۃ والموعودۃ، گاڑنے والی اور گاڑی جانے والی فی النار، آگ میں ہے. یعنی جو اپنی بچی کو زندہ زمین میں درگور کرنے والی ہے وہ بھی جہنم میں ہے، اور جس بچی کو زندہ زمین میں گاڑا جا رہا ہے وہ بھی جہنم میں. ہاں جی، کیسے؟ یعنی گاڑنے والی کا تو قصور یہ ہے کہ وہ گاڑ رہی ہے، لیکن گاڑی جانے والی کا کیا قصور ہے؟ سر شاید اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو کہ اس نے آگے جا کے کچھ غلط کرنا تھا، اگر اس کو موقع ملتا زندہ رہنے کا تو. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے ہی، صاف ظاہر ہے. اچھا دیکھیے، جو گاڑنے والی ہے وہ اس وجہ سے آپ نے کہا کہ وہ آگ میں ہے کہ وہ حالت کفر میں مر گئی، اس نے اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ دیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئی، توبہ نہ کر سکی، یعنی جہلیت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ یہ اس حدیث کے تابع ہے، جو پچھلی حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے نا، جو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ وہ کافروں کے بچے ان کے تابع ہیں، کافروں کے بچے ان کے تابع ہیں. لہٰذا اس موقف کے مطابق کہ جو کہتے ہیں کہ کافروں کے بچے کافر ہی ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گے، اس مناسبت سے تو یہ سمجھ آ رہی ہے. لیکن اگر ہم وہ حدیث سمجھے کہ جس کے اندر ہے کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کی کیا توجیہ کریں گے؟ پھر اس کی توجیہ علماء نے یہ کی ہے کہ وہ گاڑنے والی کافرہ ہے اور وہ اپنی بچی کو زمین میں زندہ گاڑ رہی ہے، لہذا وہ تو آگ میں ہے ہی. اور وہ بچی سے مراد یہاں بالغ بچی ہے، بچی سے مراد یہاں بالغ بچی ہے کہ جو بالغ بچی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتی ہے اپنی بیٹی کو، تو وہ دونوں آگ میں جائیں گی. گاڑنے والی اس وجہ سے کہ وہ کافرہ ہے اور وہ گاڑ رہی ہے، اور گاڑی جانے والی اس وجہ سے جہنم میں جا رہی کہ وہ بھی کافرہ، لہذا دونوں آگ میں اس مناسبت سے ہیں، وہ اس مناسبت سے ہیں. یا پھر اس سے مراد علماء نے وہ یہ لیا ہے کہ اس سے مراد مخصوص واقعہ ہے، اس سے مراد کوئی مخصوص واقعہ ہے. اللہ کے نبی سے سوال ہوا تو آپ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ جو یہ واقعہ جس نے ایسا کیا ہے وہ دونوں آگ میں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یعنی یا تو مخصوص واقعہ ہے جس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے اس کا جواب دیا کہ اس واقعے میں دونوں کافر ہیں، دونوں جہنم میں، یا پھر یہ ہے کہ اس سے مراد پھر یہی سمجھ آتی واللہ عالم کہ گاڑنے والی بھی کافرہ ہے اور گاڑی جانے والی بھی بالغ کافرہ، بالغ ہو چکی ہے اور کافرہ. باقی اگر وہ ابھی بالغ نہیں ہے تو پھر وہ جہنم میں کیسے ہے، واللہ عالم. یہ ایک توقف اس میں اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل کر دینا، یا اولاد کو، بچیوں کو شرمندگی سے بچنے کے لیے، معاشرے کی باتوں سے بچنے کے لیے زندہ زمین میں گاڑ دینا، یہ اہل کفر کا طرز عمل ہے. یہ مسلمانوں کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، پیچھے بھی اس بارے میں، اولاد کے قتل کے بارے میں ہم نے جب بات کی تھی تو وہاں بھی اس پر تفصیل سے ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس تیسری فصل ہے جی عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے خیال ہے اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، تیسری فصل اس سے اب انشاءاللہ کل شروع کریں گے. سوالات کا موقع دیتے ہیں آپ لوگوں کو. واللہ تعالیٰ اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.